سارے نہ انہیں اٹھاؤ، انہوں نے کر دیا، انہوں نے کر دیا، اپنی طرف بھی تھوڑا سا اشارہ کرو، قصور ہمارا تھا۔ مشکوٰۃ شریف کی کیا حدیث پاک نہیں، تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہیں، جیسے زمین سے آسمان پر اعمال جائیں گے ویسے آسمانوں سے حکمرانوں کے نام تمہارے پہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ کیا اس وقت داڑھی پگڑی والوں نے تمہارے آگے ہاتھ نہیں جوڑے؟ کیا اس وقت تمہارے آگے جب ووٹ کا زمانہ تھا خدا کے واسطے اپنے ووٹ کو قیمتی بناؤ؟ تم نے کراچی والوں کو آزما لیا، تم نے بلوچستان والوں کو آزما لیا، تم نے سندھ والوں کو آزما لیا، تم نے بڑی بڑی قیادتوں کو آزما لیا، مال فیکٹری والوں کو آزما لیا، تم نے دھن دولت والوں کو آزما لیا۔ مسلم ممبر کے وارث کو ایک موقع تو دے کے دیکھو، خدا پاک کی قسم ہے جو آواز تمہیں جمعے کے دن ممبر پہ لگتی نظر آئے انشاءاللہ وہی آواز اسمبلیوں کی کرسیوں پر لگتی نظر آئے گی۔ تم نے کہا مولوی صاحب جانے دو، سیاست بڑا گندا پیشہ ہے۔ خدا پاک تیرا شکر ہے تو نے ہمارے پاس اللہ کی نعمت دین عطا، اللہ تو نے دین عطا فرمایا، لیکن اللہ جن کو سجدہ تھا تو نے انہیں دے دیا۔ لیکن انشاءاللہ اب یہاں چین سے نہیں بیٹھیں گے، جیسے پیشی بدلا رہے تھے اللہ کی قسم میں 2-3 سالوں سے دیکھ رہا ہوں، اور یا جب سے ان کا بیٹا شہید ہوا ان کی مجذوبانہ سی کیفیت ہے کہ اللہ والا اپنی رمز میں چلا جاتا ہے۔ مجھے تو اس دن کے کہنے پہ بڑا رسوایا تھا جب ختم نبوت کی راولپنڈی میں کان برس کی پچھلے سال کہنے لگے خدا کی قسم میں ناشتہ نہیں کرتا تھا، صبح صبح میں دعوت نامے لے کے نکل جاتا، ہر دکان والے کو، ہر فیکٹری والے کو، ہر سائیکل والے کو، ہر موٹر سائیکل والے کو، ہر کار والے کے آگے ہاتھ جوڑتا۔ ختم نبوت کانفرنس ہے، ختم نبوت اللہ کی قسم مولویوں کا مسئلہ نہیں، ساری امت کا مسئلہ ہے۔ ان اللہ والوں کے پھانسی کے آرڈر آ گئے، جب پھانسی کے آرڈر ان کے ہاتھ میں آئے مولانا جعفر کہنے لگے خوشی سے جھوم اٹھے، اللہ اکبر، آج ہماری قربانی قبول ہو گئی، آج وہ وقت آ گیا جب ہم اسلام کے لیے سولی چڑھیں گے، آج وہ وقت آ گیا بلال کی چڑک طرح ہمارا چمڑا اجڑے گا، آج وہ وقت آ گیا ابو فقیہ کی طرح آج گردن پہ چھڑا چلے گا، آج وہ وقت آ گیا حضرت امیر حمزہ کی طرح جسم کے 11 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، نہ پانی ملا نہ کھانا ملا، اور لوگوں روٹی پانی ملے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ہمیں شہادت کا موقع مل گیا، خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ بڑا انگریز کہنے لگا کیا ہوا، ان کو تو رونا چاہیے تھا، کہنے لگے آج شہادت کا میں آرڈر مل گیا، کل مریں گے اللہ اکبر فاطمہ کے ابے کا چہرہ دیکھیں گے، کل مریں گے عرش والے خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھانسی کے آرڈر منسوخ کر دیے گئے، علیحدہ علیحدہ جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر، مولانا جعفر جنسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے مال گاڑی کے ڈبے میں بٹھا کر، اتنا بڑا ڈبہ تھا، نہ بیٹھنے کی جگہ تھی نہ لیٹنے کی جگہ تھی، صرف کھڑے ہونے کی جگہ تھی، چاروں طرف خاردار جھاڑیاں لگا دی، لوہے کے کانٹے لگا دیے، مال گاڑی کو چلایا گیا، مجھے کالے پانی تک کا سفر کرایا گیا، مال گاڑی کے ڈرائیور کو، انجن کے ڈرائیور کو کہہ دیا گیا اس گاڑی کو بار بار جھٹکے دینا، نہ بیٹھنے کی جگہ نہ اٹھنے کی جگہ، بار بار وہ ڈرائیور گاڑی کو جھٹکا دیتا، میں کبھی دائیں طرف گرتا کبھی بائیں طرف گرتا، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جب کینوں کا سراغ نہ لگ گیا ہو۔ کسی کہنے والے نے کہہ دیا مولانا جعفر تناصری پھر تو تیری چیخیں نکلتی ہوں گی، پھر تو تیرے درد کو بٹانے والا کوئی نہ ہوگا، خون کے فوارے تیرے جسم سے نکلتے ہوں گے، اللہ والے تیرے پر کیا گزرتی ہوگی۔ کہنے لگے واہ 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 الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ یا اللہ وہ دن کب دوبارہ آئے گا جب اسے ایسی کال کوٹلی میں سفر کرایا جائے گا۔ حیرت سے پوچھنے لگے تجھے کیا ملا، رب اکبر کی قسم ہے جب وہ لوہے کا قیل اندر جایا کرتا تھا آنکھ بند نہیں ہوتی تھی، آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہو جاتی تھی۔ ختم نبوت زندہ باد، صحابہ زندہ باد، اہل بیت زندہ باد۔ قربانی ان لوگوں نے دی، پھل آج یہ کھا رہے ہیں، ایسا نہیں تو ہوتا، کہا کرتے ہم منہ کھائے آنکھ شرمائے، یہ تو اتنی بغیرتی کی بات ہو گئی کہ آنکھ بھی اب نہیں شرماتی، شرمانا تو دور کی بات ہے، آنکھ اٹھتی نہیں، اٹھے کیسے، آنکھوں میں آنکھ کیسے ملے۔ اللہ اکبر، نہ تم نے اس ملک کا کوئی کچھ چھوڑا نہ ملک والوں کا کچھ چھوڑا ہے۔ کتنے بے روزگار شام کو اپنے گھر میں اللہ اکبر خالی ہاتھ
فرماتے ہوں گے کیا ان کی بیویوں کی کوئی تمنا نہ ہوگی, کیا ان کی اولاد کی کوئی آرزو نہ ہوگی. اس کے بچے نے کہا ہوگا ابا جان کہا تھا آج کپڑے لے کے آؤں گا, بیوی نے کہا تھا تو نے کہا تھا گرمی کے موسم کے کپڑے لا کے دوں گا, یا تو گرمی چلی گئی. خدا پاک کی قسم ہے وہ جب 10 بچوں کا 4 بچوں کا 5 بچوں کا وارث رات کو بستر پر کربٹیں بدلتے ہوئے ہائے ہائے کرتا ہوگا اللہ اکبر یہ جہنم کا گولا ہائے ہائے کر کے جہنم کا گولا اللہ تیری قبر میں برسائے گا. پوری قیادت کو ختم کر دیا گیا, کسی کو بم دھماکے سے اڑا دیا گیا, کسی کے سینے کے اندر گولیاں بے بس کر دی گئی, کسی کو کھانے میں زہر دے دیا گیا, کسی کو گھر کے دروازے پر لا کر اس کے بچوں کے سامنے مار دیا گیا, کسی کو جھوٹا پولیس مقابلہ کر کے مار دیا گیا. اور پاکستان کی عوام تو نہیں دیکھ رہی, اللہ تو دیکھ رہا ہے. اگر پروردگار عالم اللہ اکبر او میرے عزیزو, اگر خدا بند عالم میرے عزیزو اگر کنویں کے اندر یوسف بھی سن سکتا ہے تو امت محمدیہ کے اللہ بھی سن رہا ہے. انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے میرے عزیزو, اسلام کے نام پر جنہوں نے قربانیاں دی وہ وقت آنے والا ہے. انشاءاللہ یہ قربانیاں فراموش نہیں ہوں گی, آج نہیں تو کل لگ جائیں گی. جس طرح مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نے اسلام کا پرچم لہرایا تھا, اللہ اکبر, آج نہیں تو کل اسمبلیوں کے حوالوں کے اندر ہر چوک چوراہے کے اندر نفاذ شریعت کا پرچم لہرانے والا ہے. افغانستان کی طالبان کی انشاءاللہ قربانیاں رائے دی جائیں گی. مسلمان ہو, افغانستان میں ہو, کشمیر میں ہو, امریکہ کی جیلوں میں ہو, اللہ اکبر میرے عزیزو, اب تو رات کو کھانا پینا کر کے سو جاتے ہیں, ان کی راتیں جب خلوتوں میں کٹتی ہیں میرے عزیزو, ان کی راتیں جب سجدوں میں کٹتی ہیں, پتہ نہیں سبحان ربی العالی پڑھتے ہوں گے, اللہ سے کیا راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہوں گی. اسلام کے نام پر مٹنے والے نبی کے صحابہ ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے, عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے, قرآن پاک کے پہلے ان قاریوں میں جس کا شمار ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہمارے گاؤں والے, ہمارے علاقے والے, ہمارے ٹھوک والے, اللہ کے پیارے نبی, ہمارے قبیلے والے نئے نئے مسلمان ہوئے, آپ قرآن کے قاری بھیج دو, ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے. آپ قرآن کے قاری بھیج دو, ہم اپنی نمازیں درست کریں گے, ہم اپنے قرآن پاک کو درست کریں گے. اللہ کے پاک پیغمبر نے قرآن کی قاریوں کی جماعت بھیج دی. اللہ اکبر, راستے میں انہوں نے تو نفری کر دی, اس جماعت کو گھیرے میں لے لیا. اچھا تم ہی لوگ ہو جنہوں نے قرآن سنا کر ہمارے گھر والوں کو, ہمارے بڑوں کو, باپ دادا کے دین سے دور کر دیا, ابھی تمہارے سے نبیڑا کریں گے. ایک ایک کر کے سارے قاری قرآن کو شہید کر دیا. کچھ لوگ زخمی ہو کے مدینے پاک واپس آ گئے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا حال دیکھا. یہی وہ قاری تھے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کے گلے کاٹنے والوں کے لیے فجر کی نماز کے اندر قنوت نازلہ پڑھی تھی. اللہ ان کو تباہ کر دے, ان کے گھروں کو تباہ کر دے, ان کے خاندان کو تباہ کر دے, ان کے رشتہ داروں کو تباہ کر دے, ان کے قبیلوں کو تباہ کر دے. یا اللہ ان کا خاندان نہ چھوڑنا. نبی رو رو کے دعائیں کیا کرتا تھا. اللہ اکبر, جب یہ جماعت کے کچھ لوگ زخمی ہو کر مدینے پاک میں واپس آئے, نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آ کر اپنا حال بتایا. کملی والے ہمارے ساتھ یہ کیا, ہمارے بچے یتیم کر دیے, ہماری عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا. کملی والے ہمیں دکھ کوئی نہیں, لیکن ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. ہم نے سارے شہید دیکھے, سارے کٹتے دیکھے, لیکن عامر بن فہیرہ کا منظر ہم نے علیحدہ دیکھا. اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ہم نے عامر بن فہیرہ کا منظر دیکھا, اس کی لاش, اس کی میت پہاڑ کے دامن میں پڑی ہوئی تھی. کچھ نوجوان آئے, ہاتھوں میں نیزے اور تلوار ان کے پاس تھے. کچھ نوجوان آئے, کیا کرو گے؟ اس کا سر قلم کر کے لے کے جائیں گے, تن سے سر جدا کریں گے, اس کے دماغ سے اس کے بھیجا نکالیں گے, اس کی کھوپڑی کو خالی کریں گے, پھر اس میں شراب ڈال کے دیے گے. یہ زیادہ تلاوت کیا کرتا تھا اس کی سونی سونی آواز سے. ہمارے بچے اللہ نہ کرم, ہمارے بچے گمراہ ہو گئے, ہمارے بچے ہمارے سے دور ہو گئے. محمد عربی کا لائے ہوا کلمہ پڑھنے
لگے، کملی والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے پوچھا پھر میرے عامر کے ساتھ کیا کیا؟ رحمت العالم علیہ السلام جیسے دشمن اسلام صحابہ کا دشمن قریب آتا رہا، پروردگار عالم نے ہوا کا جھونکا چلایا، عامر بن فہیرہ کی میت کو اٹھا کے آسمانوں کی طرف لے گیا۔ کملی والے جہاں تک دیکھا گیا دیکھا، اس کے بعد ہمیں عامر بن فہیرہ نظر نہیں آئے۔ آسمان کی طرف رحمت والے نبی نے نگاہ اٹھائی، مسکرا کے فرمایا انی ارا مالا ترا، او لوگوں جو اللہ مجھے دکھا رہا ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ فرمایا کتنے شہید ہوئے، ان کے کفن دفن کا انتظام رشتہ داروں نے کیا، دیکھو میرے عامر بن فہیرہ کا کفن دفن کا انتظام آسمان کے فرشتے کر رہے ہیں۔ آج ان کے کوئی ملے کرے، ان کے ایمان کے کوئی ملے اٹھائے، بچ کیسے سکتا ہے؟ حکومت والوں خدائے پاک کی قسم، ان کی پھانسی کی آرڈر تم دے دو، ان کی موت کی آرڈر تم دے دو، یہ سعادت اپنے ہاتھوں سے وہ اللہ کے دربار میں قبول کروا لو۔ خوش تو اللہ کے دربار میں آج خدائے پاک کی قسم ہے، آٹا مہنگا ہو گیا، ہم میرے عزیزو اس کا مطالبہ نہیں کرتے، گھی چینی ماں کی سے غائب ہو گئی، ہم اس کا تمہارے سے گلا نہیں کرتے، ہاتھ جوڑتے ہیں۔ پیر بابا مشہور صاحب بھی تمہارے آگے الگ اس قابل تو نہیں ہو، پیر بابا بھی تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا۔ خدا کے واسطے ایسا قانون پاس کر دو کہ اس دور کے اندر، اس حکومت کے اندر، اس ملک پاکستان کے اندر ختم نبوت پر انگلی اٹھانے والا ہو، حضرت اسے تحفظ عظمت رسالت پر صحابہ پر کوئی انگلی اٹھانے والا ہو، شان ابو بکر، شان عمر، شان عثمان، شان علی، شان امیر معاویہ، ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، نبی کی آل، نبی کے ازواج، نبی کی بنات، نبی کی بیٹیوں پر کوئی انگلی اٹھانے والا ہو، نہ وہ انگلی رہے نہ انگلی اٹھانے والا رہے، ایسا قانون پاس کر دو۔ میرے عزیزو دو چار کو سلیام، میرے عزیزو کتے کی موت مارو، پھانسی پر لٹکا دو، ان کی بوٹیاں لگا کر کے کتوں کے آگے ڈال دو۔ خدائے پاک کی قسم ہے پھر اقتدار تمہارا ہوگا، سلام ہمارا ہوگا۔ اگر تم میرے عزیزو ختم نبوت کا کام نہیں کرو گے پھر تمہارا تعاقب کریں گے، امریکہ جاؤ گے پیچھے تمہارے آئیں گے، انگلینڈ جا کے پناہ لو گے تمہارے پیچھے آئیں گے، مودی کے چرنوں میں جا کے بیٹھو گے تمہارے پیچھے آئیں گے، جب تک اسلامی اقتدار تمہارے سے چھین نہیں لیتے ہیں اور ان لوگوں کو جن کا حق ہے ہم کو دے نہیں دیتے ہیں، انشاءاللہ اہل سنت والجماعت کا کوئی فرزند آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ محمد مصطفیٰ زندہ باد، محمد مصطفیٰ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، سیدنا صدیق اکبر زندہ باد، خلافت راشدہ۔ کبھی تم ڈیمنڈ ایورسٹ کو بیچ دو، کہتے پتا کوئی نہیں، کبھی آسیہ مرحومہ پاکستان سے 11-15 سال کے بعد کیس ہوتا، دنوں کے اندر فیصلہ کر دیا، پتہ ہی کوئی نہیں، اس عوام کو دھوکے کے اندر رکھا، فلانی جیل میں، فلانی جیل میں، وہ تو امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اندر موجے کر رہی تھی، انگلینڈ کی جا کے میرا دل تو موجے کر رہی تھی۔ تمہیں شرم ہی کوئی نہیں آتی، بغیر تو تمہاری حکومت کو کوئی کچھ کہہ دے اس کا احتساب کرتے ہو، اور نبی کی عائشہ کو گالیاں دے کے چلا جائے، نبی کے یاروں کو گالیاں دے کے چلا جائے، ختم نبوت کی پگڑی پر میرے انگلی اٹھا کے چلا جائے، تم اسے عزت کے ساتھ دریا پار کراؤ گے، سمندر پار کراؤ گے۔ اب یہ تمہاری چلاکی نہیں چلے گی، عوام تمہیں اندر باہر سے پہچان گئی ہے۔ اللہ اکبر، یا تو ختم نبوت پر یا تو عظمت صحابہ پر کوئی کام کر کے چلے جاؤ، ورنہ تمہارا تعاقب انشاءاللہ میدان محشر تک کرتے رہیں گے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک تمہیں قبروں میں نہیں پہنچا دیں گے۔ تم ہمارے علماء کرام کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے جب چپ کر کے بیٹھے